ببو بھائی میں نے ایک صرف سمجھ لیجئے کہ مفتی صاحب سے اس وقت چونکہ ظاہر ہے ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں تو میں نے 2-3 جملوں میں مطلب ان سے جو ہے وہ ایک رہنمائی لی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا کامنٹ فرمائیے، پھر انشاءاللہ آفس سے لوٹ کے مزید اس پہ بات کریں گے۔ ماں باپ سے کیسا تعلق ہے یہ بتائیے؟ ماں باپ سے تو یہ پوچھنے والی بات ہی نہیں ان سے کیسا تعلق ہے، لیکن یہ بتانے والی بات ضرور ہے۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ماں زمین دا رب لوکو، ماں زمین دا رب لوکو تسی کیوں نہیں جان دے سب لوکو، ماں مالی پتر بوٹا اے جنت دا گوڑا جھوٹا، اے تے موت نو بھی جاندی ہے ڈک لوکو، ماں زمین دا رب لوکو۔ زمین دا رب سے مراد ہے کہ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، مجازی معنی، مجازی معنی۔ تو ماں باپ کی تو شان یہی ہے کہ ان سے تو جتنا پیار کیا جائے، یا وہ تو ایک کہہ لو کہ اللہ دا ہی روپ ہے، بزرگاں دا روپ جڑا وہ گھر دے وچ تہاڈی شفقت۔ اور ماں باپ میرے خود دونوں ماں باپ نہیں ہے، جوڑا ہی چلا گیا۔ کب انتقال ہوا؟ یہ کوئی 8-7 سال ہو گیا، 2013 میں اور 2014 میں، دونوں 6 ماہ کے گیپ کے بعد۔ تو یہ زیادہ فیل اب ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو موجیں ہماری لگی ہوئی تھیں، موجیں ہی ہوتی ماں باپ کے لگے ہوئے، تو وہ اب نہیں ہے، مس بھی ان کو کرتے ہیں۔ وہ کلیاں ہی رو لئیدا ہے، کلیاں ہی ہس لئیدا ہے انہوں نے یاد کر کے۔ یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یا جو بھی اللہ عزت نواز رہا ہے، یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ جب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، جی تو جب گھر جاتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ کاش میری ماں اس وقت ہوتی، کاش میرے والد ہوتے۔ میں جتنا جنید بھائی آج ان کو مس کر رہا ہوں نا، میں نے کبھی ان کو مس نہیں کیا، کیونکہ ایک سٹرگل دور تھا اس وقت، کوئی چیز نہیں تھی پاس اس وقت، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ تھے۔ آج سب جانتے ہیں، آج سب جانتے ہیں، آج اللہ نے سب کچھ دیا، گاڑیاں، گھر وغیرہ سب کچھ، لیکن وہ ان کی کمی محسوس ہوتی کہ یار آج جو انہوں نے ہونا چاہیے سی، یعنی یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن جو اصل نعمت ہے وہ نہیں ہے۔ بس یہ بہت کیسا ویسے تعلق کس قسم کا تھا آپ کا آپ کے والدین کے ساتھ؟ میرے والد، میں چونکہ گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، تو میرے ساتھ تو ان کا بڑا پیار تھا۔ میرے والد صاحب میرے دوست بھی تھے ایک قسم کے، اور میری والدہ جو میں نا یہ ریڈیو وغیرہ فیصل آباد میں کرتا تھا، اچھا تھیٹر شیٹر، اچھا، تو میں نے اپنی والدہ کو کہتے رہنا، ماں جی میں نا تھیٹر نہیں کرنا، میرا تھیٹر تے دل نہیں کرتا جان نو، میں نا ٹی وی تے کام کرنا، میں ٹی وی تے کام کرنا۔ ایک دن موت چ بیٹھے سن سرکار، میری والدہ کہتی تم گھبرایا نہ کرو، تم سارے ٹی ویوں پہ کام کرو گے۔ کیا بات ہے نا آپ سے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ اس وقت جو صورتحال ایک دم پینک کریٹ ہو گیا، 15 جون کا بھی جو اب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا جی ایگزامز نہیں ہوں گے خاص طور پہ ہائی لیول کے، اب صورتحال جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بارڈر کے اس پار ہندوستان میں جو ایک ٹربلنس ہو گیا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا، یعنی ان کی ایلیٹ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال تو نہیں؟ پلیز بتائیے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں پاکستان اور ہندوستان جیسے ہمسایہ ملک ہیں، اور ایک جیسی ساخت کے لوگ ہیں، جینیٹکس بھی، انوائرمنٹس بھی ایک جیسی ہے، تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اس میں مبتلا نہ ہو۔ کوئی ہمارے سوائے اس کے کہ وہاں بھی ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں لوگ، صحیح بات۔ تو اللہ تو کسی کی بھی مان جائے، یا نہ یہ وائرس اللہ کی مرضی کے بغیر آئی ہے اور نہ اس کی مرضی کے بغیر جائے گی، درست بات۔ تو یہ تو ایک عنصر ہے، لیکن جو سائنٹیفک چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہندوستان میں ہوتا ہے پچھلے جون 2019 سے لے کے اب تک جب سے یہ وبا آئی ہے، اس کو ہم نے فالو کیا، لیڈ اس میں جو بھی ادھر ہوا ہے اس کا فال بیک ہمارے پہ آیا ہے کوئی اباؤٹ 6 سے 8 ہفتے بعد۔ اگر اس کی پہلی جب اسکلیشن ہوئی تھی، سیکنڈ اور اب تھرڈ میں، اور ظاہر ہے کہ انڈیا میں جو مین وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک تو ان کی پاپولیشن ڈینسٹی پر اسکوائر کلومیٹر بہت زیادہ ہے ہم سے، بہت بڑے بڑے شہر ہیں اور بہت بڑا ملک ہے۔ دوسرا جو ریسنٹلی ایسکلیٹ ہوئی ہے بیماری، 2 وجوہات ہیں، اور پوری دنیا میں یہ وجوہات ہیں۔ ایک ایسی وجہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، بے شک، اور وہ یہ ہے کہ جو وائرس ہے وہ اپنی ساخت بدلتی جا رہی ہے۔ RNA وائرس ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ چیز ہے کہ وہ ریپڈلی ڈیوائڈ کرتی ہے، جب ریپڈلی ڈیوائڈ کرے گی تو اپنے سروائیول کے لیے اس نے اپنی ساخت بدلنی ہے۔ اب جو بھی تدابیر کریں گے اس نے نیچرلی ایک چیز ہے، زندہ چیز ہے وائرس، تو اس نے اپنے آپ کے سروائیول کے لیے اپنی ڈیفنس میکنزم بدل لینا ہے، تو یہی وہ کر رہی ہے۔
کہ وہ اپنے میں میوٹیشنز بھی لا رہی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ویریشنز بھی لا رہی ہے اپنے ڈی اچھا۔ این اے میں بہت زیادہ. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور وہ زیادہ تر جو ویریشنز اور میوٹیشنز آئی ہیں، جو انڈیا کا سٹین ہے جس کو ہم ڈبل میوٹنٹ سٹین کہتے ہیں، یہ ایک دم 2 میوٹیشنز ایک ہی دم آ گئی انڈیا میں. اور جو اس سے پہلے جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے زیادہ سٹین، وہ B117 ہے جو یو کے سے آیا ہے. اوکے. اور اس میں 17 ویریشنز اور 2 میوٹیشنز ایک دم آئیں، ایک دم وہاں پہ یو کے سے. تو وہ ادھر آئیں ہمارے پاس. تو ابھی اس وقت پری ڈومیننٹلی کچھ 40% جو کیسز ہیں اس سٹرین کے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح برازیلین سٹرین ہے، اس طرح ساؤتھ افریقن سٹرین ہے. ٹھیک ہے. تو جو انڈین سٹرین ہے ابھی ہمیں کم از کم پاکستان میں نہیں ملا، اور اللہ کرے نہ ملے. الحمدللہ. لیکن آپ نے ایک جملہ کہا وہ بڑا اہم ہے کہ 6-8 ہفتے کے بعد اس کا فال پاکستان میں آتا ہے. خدا نہ خواستہ اس میں بات کرتے ہیں. ماں باپ شدید حبس کے عالم میں تازہ ہوا کے ان جھونکوں کی طرح ہیں جو راحت و فرحت کا باعث بنا کرتے ہیں. ماں باپ اس زرخیز زمین کی طرح ہوتے ہیں ناظرین، جو خود تو حوادث زمانہ کے سارے حل اپنے سینے پر برداشت کرتے ہیں مگر بچوں کی فصل پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. ماں باپ بنیادی طور پر یوں کہہ لیجئے کہ اس سولر سسٹم کی طرح ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی کو اپنے وجود میں سمو کر اپنے بچوں کی زندگی کو روشن کر دیا کرتے ہیں. ناظرین کرام، آئیے ذرا مل کر اس ماحول میں چلتے ہیں، اس تصور کو اپنے سامنے قائم کرتے ہیں جہاں ہم چھوٹے تھے، بچے تھے اور پیدا ہوئے تھے. جب آپ اس دنیا میں آئے ہوں گے ناظرین، تو پہلی مرتبہ آپ کو آپ کی ماں نے جب اپنی گود میں لیا ہوگا اور آپ کی ماں نے آپ کو جب اپنے سینے سے لگا کر بوسہ دیا ہوگا. ذرا اس لمحے کو سوچیں ناظرین کہ جب پہلی بار آپ کے والد نے آپ کو اٹھا کر مسکرا کر دیکھا ہوگا اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دے کر آپ کے گالوں کو دبا کر آپ کو ہنسایا ہوگا. ذرا ویژولائز کیجئے ناظرین، ذرا اس لمحے کو سوچیں جب آپ کے والد نے آپ کے کان میں اذان دے کر میرا شہزادہ یا میری شہزادی کہہ کر آپ کو پکارا ہوگا. وہ لمحہ کیا ہوگا ناظرین جب پہلی مرتبہ آپ کی ماں کا دودھ آپ کے سینے میں منتقل ہوا ہوگا. ذرا تصور کیجئے ناظرین، جس نام سے آج آپ پہچانے جاتے ہیں وہ نام آپ کے والدین نے کتنے پیار سے رکھا ہوگا. اس دلیے سے لے کر اس نوالے کی لذت کو محسوس کیجئے جو پہلی مرتبہ آپ کی ماں نے آپ کو کھلایا ہوگا. اس مسرت کا ناظرین کوئی آپ کی ماں سے جا کر پوچھے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ اپنی توتلی زبان سے اپنی ماں کو ماما کہہ کے پکارا ہوگا، اور کوئی جا کے آپ کے باپ سے پوچھے جب اپنی توتلی زبان سے آپ نے اپنے باپ کو بابا کہہ کے پکارا ہوگا، اس خوشی کا کیا عالم ہوگا ناظرین جب آپ کے والدین نے آپ کی سواری بن کر آپ کو کھلایا بھی ہوگا، ہنسایا بھی ہوگا. کوئی یاد دلائے وہ لمحے جب آپ کی ماں نے آپ کے قدم کو اپنے قدم پر رکھ کر، دیکھیے ذرا کیمرہ اس طرف کیجئے، میں سمجھاؤں ذرا ویژولی لوگوں کو کہ ہوتا کیا ہے. جس وقت بچہ چل نہیں پاتا اس وقت والدین بچوں کے ہاتھ پکڑ کر یوں کھڑا کرتے ہیں اپنے سامنے اور اپنے پاؤں کے اوپر بچوں کے پاؤں رکھتے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ کوئی یاد دلائے وہ لمحہ کہ جب آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے اپنے قدم پر آپ کا قدم رکھ کر اس کے بعد آپ کو کرالنگ، یعنی جب آپ کرالنگ کرتے ہوں گے تو آپ کو چلنا سکھایا ہوگا. وہ چلنا کیسا چلنا ہوگا، لمحہ کیسا لمحہ ہوگا ناظرین. وہ کیا لمحہ ہوگا کہ جب آپ کے ماں باپ آپ کو گیلے سے بچا کر خود جو ہے وہ گیلے پہ سو جاتے ہوں گے اور آپ کو سوکھے پہ سلاتے ہوں گے. وہ کیا لمس ہوگا جب آپ کے والد نے آپ کو پہلی مرتبہ اپنے سینے پر رکھ کر تھپ تھپی دے کر سلایا ہوگا. وہ کیا خوبصورت لمحہ ہوگا ناظرین جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو پہلی مرتبہ مدرسے یا اسکول میں داخل کرایا ہوگا. زندگی میں کئی مواقع ایسے بھی آئے ہوں گے جب آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے اپنے منہ کا نوالا بچایا ہوگا اور وہ نوالا آپ کو کھلایا ہوگا. کاش ناظرین انسان کو وہ نظر عطا ہوتی کہ ماضی میں جھانک کر دیکھتا کہ کس طرح میرے ماں باپ نے مجھے پال پوس کر جوان کیا ہے. کاش انسان ماں باپ کے لرزتے ہاتھوں کے پیچھے قربانیوں کی ان داستانوں کو دیکھ پاتا یا چہرے کی ان جھریوں کے پیچھے گزرے ہوئے غم کے افسانے کو پڑھ پاتا کہ میرے چند آنسو دیکھ کر، میرے چہرے کے نشان دیکھ کر اس بات کو محسوس کر پاتا کہ میری خوشیاں ساری کی ساری ان خوشیوں کا صدقہ ہیں جن خوشیوں کو میرے ماں باپ نے مجھ کو قربان کر کے رکھ دیا ہے.